بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نہیں جانتے میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورۃ العلق کی آیت نمبر 17 اور 18 نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا کہ آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولے، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔
آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے، ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا، اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا، اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس شیر نے اس کو چیر پھاڑ کر مار دیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا واقعہ اور ان کا انجام۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔